سورۃ النساء آیت نمبر 76۔ انا قید الشیطانی کانا ضعیفا، شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں، یعنی کہ وہ صرف چال کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا نفس ہے، اپنا ایمان ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے۔ اگر انسان کا نفس مضبوط ہے تو پھر اس کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہمارا نفس ہی کمزور ہوگا تو پھر کیا ہوگی، شیطان کی چالیں ہم پر کار آزما ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک کہ اندر سے وہ چیز الاؤ نہیں ہوگی تب تک سے باہر سے کوئی اٹیک نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اب وہ جیسے بڑے بڑے گھروں میں اگر چوریاں بھی ہو جاتی ہے تو گھر میں سے کوئی نہ کوئی گھر کا بھیدی جب تک لنگا وہ نہیں ہوتی تب تک لنکا نہیں رہتی۔ تو بس وہی بات ہے کہ جب تک ہمارا یہ وہ باہو نے کہا ہے نا کہ کافر چور اندردہ نہیں مردہ، تو وہی بات ہے کہ یہ جو ہے اس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو باہر والی جو کتنی بھی فوجیں لگا لی جائیں، اگر اندر والا مضبوط ہے تو باہر کی فوجیں کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، شیطان پھر اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہا ہے جیسے کہ خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دے دی گئی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ اب یہ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے فتیلہ، آیت نمبر 77 میں، وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِیلًا۔ فتیلہ کہا جاتا ہے جو کھجور ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، کورنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے کھجور کی گٹھلی کے درمیان ایک بڑی سی لائن ہوتی ہے، اس کے اندر ایک باریک سا کیا ہوتا ہے، کور ہوتا ہے۔ تو کھجور کی گٹھلی پر وہ جو ہلکا سا کور ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ابھی پہلے ذرہ کہا گیا تھا، اب فتیلہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ذات پر اتنا بھی ظلم نہیں کرتا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہوگے بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ یعنی کہ جو لوگ موت کے ڈر سے اللہ کی راہ میں لڑنے سے انکار کر رہے ہیں تو وہ یہ یاد رکھ لیں کہ اگر ان کو موت آنی ہوگی تو ان کے مضبوط قلعوں میں بھی آ جائے گی، اور اگر موت نہیں آنے والی ہوگی تو ان کے گلے پر اگر چھری بھی رکھ دی جائے گی تب بھی وہ نہیں مریں گے۔ اب جیسے خالد بن ولید تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جنگ کی مطلب شہادت کے لیے کیا کرتے رہے، انتظار کرتے رہے۔ جب اپنے بستر مرگ پر جب وفات پانے کے اوقات قریب ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ خالد کے بدن کا ایک حصہ بھی مطلب اعضاء میں سے کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر تلواروں تیروں بھالوں کے نشان نہ ہو، لیکن ہائے افسوس کہ خالد کو آج کیا ہو رہی ہے، بیڈ پر موت آ رہی ہے، میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا، اور وہ افسوس کرتے ہوئے انتقال کر جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو چاہتے تھے شہادت، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شہید نہیں کیا۔ ویسے ایک وہ بھی کچھ مفسرین اسکالرز نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یوں بھی شہید نہیں کیا کہ ان کا نام اللہ نے سیف اللہ رکھا تھا، اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹا نہیں کرتی، اسی لیے اللہ نے ان کو اصل بستر مرگ پر ان کی شہادت ہوئی، مطلب ان کی جان نکلی، روح قبض کی گئی۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہوتی ہے۔ کسب کہا جاتا ہے ایسا عمل جس کے بعد کوئی اجرت ملے، کسب یعنی کمائی۔ کمائی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی عمل کرنے کے بعد جب اس کی کوئی اجرت ملتی ہے اس کو کمائی کہا جاتا ہے، کسب کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ جو تم پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے بدعمالیوں کے سبب آتی ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آتی ہے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ چاہے آپ کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہو جائے اور آپ کو رسول نہ مانے، آپ کا رب گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری تو نہیں دی کہ ہر کسی کو ہدایت دلوا کر ہی رہیں، آپ کا کام تو کیا ہے، صرف بات کو پہنچا دینا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما ہیں، یعنی کہ ہم فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 81، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرتے رہو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ان کو مل جاتے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، باہم مشورے کرتے تھے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگز کیا کرتے تھے، دن میں دکھاتے تھے ہم ایمان والے، رات کو ان کے خلاف پلاننگ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی کوئی بھی پلاننگز، کوئی بھی سرگوشیاں ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ نہیں دیکھ رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ ان کی ساری چالوں کو ناکام کر دے گا۔ اگر ایمان والے اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب یہاں پر کہا کہ کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ دیکھیں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور آفاق میں دونوں میں نشانیاں دو طریقے کی ہوتی ہیں نا، اللہ نے دو طریقے کی نشانیاں بیان کی ہیں، ایک ہے نشانی شرعیہ اور دوسری ہے قونیہ۔ قونیہ مطلب آفاقی نشانیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج، چاند، پہاڑ، سمندر بنائے، یہ آفاقی نشانیاں جن کو قونیہ نشانیاں کہا جاتا ہے، اور شرعیہ یعنی کہ قرآن کریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کے اندر غور و فکر کرنے سے انسان کو کیا ملتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ملتی ہے۔ اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ تم اگر قرآن میں غور و فکر کرو گے تو تم دیکھو گے کہ اس کی ایک آیت ایک لفظ بھی دوسرے کے کانٹریری نہیں جاتا، کوئی اس میں اختلافات نہیں ہوتے، کیونکہ یہ صرف ایک، اس کا منبع جو اس کا سورس ہے وہ ایک ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی لیے کسی بھی قسم کا اس کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ زیادہ لوگوں کے تخلیق ہوتی یا کسی انسان کی یا کسی بشر کی تخلیق ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی کیا ہو جاتی، کمی اور بیشی اور اختلافات آ ہی جاتے۔ یہ لوگ جہان میں کوئی اطمینان بخش یا خوف خوفناک خبر سن پاتے ہیں، اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنے جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے لیے کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اب دیکھیں یہ اسی چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی بھی خبر، کوئی افواہ آتی ہے تو ہم سوشل میڈیا پر فوراً سے اس کو سپریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسٹیٹس لگا لیتے ہیں۔ ابھی کل ہی ہمارے پاس ایک نیوز آئی تھی کہ ایک یوٹیوب پر چینل ہے ایکس، اور پتہ نہیں کون سا ایک تھا، تو اس کو سپریڈ کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے کہ نا وہ چینل ہے، اس کے اوپر جا کر اس کو رپورٹ کریں، اور ابھی آپ لوگوں کے پاس بھی ابھی چل کے آنے والا ہے تھوڑی وقت میں، تو اس کو آپ نے جا کر رپورٹ کرنا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ان کی ٹی آر پیز بڑھا دیتے ہیں، اس کو زیادہ سرچ کر کے اس کے ٹاپ سرچز میں لے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بھی احکامات بتا دیے کہ اگر ایسی کوئی خبر تم پر آ جائے کہ جس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ توہین کی جا رہی ہے اور ایسی سیریز وغیرہ نکالی جا رہی ہیں جس میں کہ دین کی توہین کی جا رہی ہے، تو ایسی خبروں کو اہل العلم کے پاس پہنچائے، علماء کے پاس پہنچائے، تاکہ وہ اس کا کوئی صحیح حل نکال سکیں۔ ہم خود سے اس چیز کے خلاف کوئی سٹیپس نہ لیں اور بلا وجہ میں لوگوں ماحول کو خوف زدہ نہ بنائیں،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے احتیاط سے کام لینا ہے ان تمام چیزوں کے خلاف. اور یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. تو ہمیں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے، ہر سنی سنائی بات کو اسپریڈ کرنا شروع نہیں کر دینا چاہیے. یہ لوگ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے آمادہ کرو. بعید نہیں ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک تبلیغ کا ایک اور طریقہ بتایا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہر انسان اپنی ہی ذات کا ذمہ دار ہے. تو جو لوگ تبلیغ بھی کرتے ہیں، جو دعوت دینے کا کام کرتے ہیں، وہ اپنی بھی اصلاح کریں، اور اپنے ان کو جو دعوت کا حکم دیا گیا ہے وہ دوسروں تک صرف پہنچانے کا کام کرے، ان کی جانوں پر لٹک نہ جائیں، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. اللہ نے وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرو، انہیں خوشخبریاں دو، انہیں ڈرانے سے پرہیز کرو. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو بچوں تک کو بھی ڈرا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ نہیں کرو گے تو اللہ زبان جلا دیں گے، جھوٹ بولو گے تو اللہ یہ کر دیں گے، ہاتھ کاٹ دیں گے. اور وہ چیزیں بچوں کے ساتھ ہوتی بھی نہیں دکھائی دیتی ہے تو بچے کہتے ہیں کہ اللہ تو کچھ کرتے نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت جگانے کی کوشش کیا کریں، نہ کہ اللہ سے ڈرانے کی کوشش کیا کریں. کیونکہ ہم جو بچوں کو بھی کیا کرتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں. ڈرانا نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے. اور جب تم کوئی احترام کے ساتھ تمہیں ایک سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دے دو. اب ایک سلام جو السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکی ہے. اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، اور جو وبرکاتہ تک پورا مکمل کر لے تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. بس اس تک ہی سلام ہے. اب اس کے بعد بہت سارا ایڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اتنا بھی کر لیتے ہیں، کوئی سلام کرے تو کم از کم اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تک تو کہہ دیں. یعنی کہ یا تو وہ سلام کو بہتر بنا کر لوٹاؤ یا پھر کم از کم اتنا ہی لوٹا دو. یہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وعلیکم کہہ دیتے ہیں بس. تو سلام کو کم از کم پورا ادا کرے، کیونکہ سلام جو ہے اس کو پھیلانے سے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السلام، اور اس کے بہت زیادہ کثرت سے استعمال سے لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو فرمایا گیا ہے کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ہے نا. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یعنی کہ تم ایک جو سلام کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی نیکیاں تمہارے لیے لکھ کر رکھ رہے ہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی ہے اسے تم ہدایت بخش دو گے، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا، یعنی اسے بھٹکا ہوا چھوڑ دیا، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم کو بھی کافر بنا دیں، تاکہ تم اور وہ ایک جیسے ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو، اب یہ مستثنا والا ہم بعد میں پڑھتے ہیں. یہ یہاں پر دیکھیں کہا گیا کہ جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تمام حجتیں قائم کر دی، ان کو ہر قسم کے میسیجز پہنچا دیے، ان کو ہر طریقے سے ان کے ساتھ معاہدے کر کے دیکھ لیے، ان کے ساتھ ٹریٹیز مان لی. 10 سال کی بھی ایک مرتبہ ٹریٹی کی، انہوں نے توڑ دی، پھر مسلمانوں پر ظلم کیا. اللہ نے کہا اب حد ہو چکی، اب تم کیا کرو، ان سے کہو
کہ ہمارے ساتھ ہجرت کرو. دیکھیے انسان کا اپنے گھر کو چھوڑنا بہت مشکل ترین کام ہوتا ہے. اللہ نے ایک کرائٹیریا رکھ دیا ان کے لیے پتا کرنے کے لیے کہ یہ منافق ہیں یا ایمان والے ہیں. تو ایمان والے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کر گئے. یہاں پر کہہ دیا گیا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ ہجرت کر جاتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ ایمان والے ہیں. لیکن اگر یہ بہت سے بہانے بنائے اور ایسے بہانے بنائے کہ جو بالکل فضول سے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ منافق ہے. پھر ان کو جہاں پاؤ قتل کرو. یعنی کہ اب یہ دین پر کامل طور پر ایمان نہیں لائیں گے, یہ تمہارے ساتھ صرف ایمان کا دکھاوا کرتے ہیں. تو یہ سارا لاسٹ ریزورٹ بتایا گیا تھا, یہ بھی اس دور میں. یا ہمیں نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہر کافر کو پاؤ اور قتل کر دو, جس کے لیے لوگ ان آیتوں کو بین کروانے چلے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کانٹیکسٹ ہے ان کو دیکھتے نہیں ہیں, بغیر اس کے کانٹیکسٹ کی آیتوں کو بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ جو فتنے کی بات ہوئی تھی, فتنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جنگ کر سکتے ہو. یہاں پر بھی وہ بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے کافروں نے ساری حدیں پار کر دی اور جب مسلمانوں پر ظلم زیادتی کرنا شروع کر دی, ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے, ان کے ساتھ سارے جو ٹریڈ اور بزنس سب ختم کر دیا, اللہ نے فرمایا کہ جب یہ اتنی تمہیں تکلیف دے رہے ہیں, جب اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں, اب تم بھی کیا کرو, ان کا بدلہ دو. اور جس طریقے سے وہ تمہیں کہیں پر بھی قتل کرنے سے باز نہیں آ رہے تو تم بھی پھر ان کا قتل کر سکتے ہو. کسی ایسی قوم سے جا ملے, ایسے منافق اس بات سے, اس حکم سے مستثنا, یعنی قتل سے مستثنا ہیں. یعنی ان لوگوں کو ایکسیپشن میں رکھا گیا ہے کہ ہر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا. کن کو قتل, کون لوگ قتل سے بچ گئے؟ کسی ایسی قوم سے جا ملے جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے. یعنی کہ تمہارا اگر کسی کے ساتھ معاہدہ ہے, تمہاری کسی کے ساتھ کووننٹ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور یہ منافق جاتے ہیں اور سامنے والے قبیلے سے جا کر مل جاتے ہیں, تو پھر تم اب ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ تمہاری ان کے ساتھ کیا ہے, ایگریمنٹ ہو چکا تھا. جو پہلے قبیلہ تھا اس کے ساتھ جب ایگریمنٹ ہو گیا, اب ان سے جا کے منافق مل گئے تو یہ انہی کا حصہ ہو گئے. اسی طرح وہ منافق بھی اس سے ایکسیپشن میں ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں, نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور لڑنے سے باز رہیں تو تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. دکھاوے کے طور پر وہ تم سے بھی مل کر رہتے ہیں, تمہاری قوم سے بھی مل کر رہتے ہیں, مگر جب کبھی فتنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں. ایسے لوگوں کو لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور قتل کر دو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے. کسی مومن کا یہ کام نہیں آیت نمبر 92 میں, کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کر دے. یعنی کہ مومن کی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرما دیا تھا کہ ایمان والوں پر کیا ہے, 3 چیزیں حرام ہے, ایک جان, ایک مال اور ایک اس کی عزت. تینوں چیزیں حرام کر دی گئی. حرام یعنی کہ اب ان تینوں چیزوں کی ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے. کسی ایمان والے کی بلا ناحق جان نہیں لے سکتے. ویسے تو قتل کسی کا بھی ناحق نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایمان والوں کے تئیں زیادہ بڑی وعید ہے, زیادہ بڑا گناہ ہے. دوسرا, اس کی جان قتل نہیں کیا جا سکتا. دوسرا, اس کے مال کو کسی بھی طریقے سے باطل طریقے سے ہڑپ نہیں کیا جا سکتا. تیسری, اس کی عزت. اب عزت میں ہر وہ چیز شامل ہے کہ کسی کی غیبت کرنا اور وہ ساری چیزیں بھی, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے, وہ بھی سب اس کی عزت میں شامل ہو جاتا ہے, الا یہ کہ اس سے چوک جائیں. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کر دے, الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے, غلطی سے وہ کسی کا قتل کر دے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے, اور مقتول یعنی کہ جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے وارثوں کو کچھ خون بہا دے دے, یعنی بلڈ منی, کوئی کمپنسیشن دے دے, خون بہا دے دے. اور ایک مومن
خون بہا دے دے، اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے، یعنی کہ جو مقتول ہے اس کے رشتہ دار اگر معاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ مطلب پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دے دینا کافی ہے، اور ایک مومن کو اور ساتھ ساتھ اس کے مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. یعنی کہ یہاں پر دو چیزیں کے ذریعے سے اس کا وہ ہوگا. اگر وہ غیر مسلم قوم کا وہ شخص تھا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو دو چیزیں ادا کرنی ہوگی، اس کا بلڈ منی بھی دینا پڑے گا اور مومن غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے 60 روزے رکھ لے. 60 روزے کس طریقے سے رکھتے ہیں؟ پے در پے کا مطلب ہے کہ لگاتار کنٹینیوسلی 60 روزے رکھے. اگر ایک دن اگر بیچ میں ناگا ہو جاتا ہے تو پھر سے گنتی شروع ہو جائے گی اور پھر سے دوبارہ سے اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے. اگر اس نے 59 رکھ دی اور 60واں اسکپ کر دیا تو اب وہ دوبارہ سے پھر کیا کرے گا؟ ایک سے گنتی شروع کرے گا. تو یعنی یہ اتنی سخت سزا کیوں سنائی گئی؟ کیونکہ مومن کی جان کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کی جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لیا کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے. اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے رہا کرتے تھے، یعنی کہ جب مشرکانہ مکہ تم پر ظلم کر رہے تھے تب تم بھی تو اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کچھ صحابہ اکرام نکلے تھے اور وہ ایسی بستی میں نکلے جو کہ دارالحرب تھی، یعنی کہ ایسے جو کافروں کی بستی تھی. اس میں ایک شخص تھا وہ بکریاں چرا رہا تھا. جب ان مسلمانوں کو دیکھا تو اس نے سلام کر دیا، تو وہ سلام کیا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. کہا کہ تو ہمیں مطلب اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں سلام کرتا ہے جھوٹا جھوٹا. انہوں نے قتل کر دیا اور وہ ساری بکریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نازل کی کہ تم نے ایک مومن کا قتل کر دیا اور تم نے بغیر تحقیق کیا، جبکہ اس نے سلام کیا تھا پھر بھی تم نے اس کی تحقیق نہیں کی اور اس کو قتل کر دیا. تم یہ نہیں جانتے کہ اس سے پہلے تم بھی اپنے ایمان کو اسی طرح چھپایا کرتے تھے؟ تو وہ شخص بھی اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو منہ پر اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو تم اس کو مان لیا کرو، کیونکہ دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تم دلوں کے معاملے سے باخبر نہیں ہو. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو درجہ بڑھا رکھا ہے. اب جان اور مال سے جہاد کرنا وہ میدان جنگ کی بات میں، میدان میں جنگ میں تو مال اور جان تو لگتی ہی ہے، لیکن باقی دوسری چیزوں میں بھی ہم جیسے نفس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں یا مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے وہ قتال کے لیے ہو رہا ہو، جہاد کے لیے ہو رہا. باقی چیزوں میں بھی اگر ہم اللہ کی راہ میں مال اور جان خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے درجات بلند رکھے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی دنیاوی چیزوں کے لیے مال اور جان لگا رہا ہے اور ایک شخص ہے جو آخرت کے لیے مال اور جان لگا رہا ہے تو دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ کیا ہے، بیدک الخیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمت کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے زیادہ بہتر ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، یعنی ہمارے پاس تو کوئی اسلام کے بارے میں بتانے والا نہیں آیا، ہم اتنے کمزور اور مجبور تھے، ہمارے پاس کوئی میسنجر نہیں آیا. فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین اتنے اور مطلب ہم پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا اسی لیے ہم نے کیا نہ ہم ایمان لے کر آ سکے
نہ ہم نے کوئی نمازیں پڑھی، نہ کوئی مطلب ہم پہ اتنے سخت حالات تھے کہ ہم نے سارے جو اسلام کے جو شریعت والے کام تھے وہ چھوڑ دیے، کیونکہ ہمارا ماحول اتنا تنگ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے کیا کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی، یعنی اللہ کی زمین اتنی وائڈ اسپریڈ نہیں ہے کہ تم اس جگہ سے ہجرت کر جاتے؟ اگر تمہیں یہاں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی تو تم کسی زمین کے اور خطے میں چلے جاتے تاکہ تم اپنے دین کو آسانی سے اس پر عمل پیرا ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کسی شخص کو اتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہو کہ لوگ اس کے دین مطلب جان کے در پر بن جائیں، تو وہاں سے کیا کر جائے، وہ ہجرت کر جائے۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، یعنی کہ جو معذور ہیں یا بچے ہیں یا عورتیں ہیں اور ان کا کوئی مطلب مددگار نہیں ہے اور نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور ذریعہ نہیں ہے، بعید نہیں ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی اگر جینوین ریزن ہوا تو اللہ معاف کر دے گا۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت ساری بے پناہ جگہ پا لے گا، اور بسر اوقات کے لیے یعنی سامان زندگی بھی اسے مہیا کر دیا جائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ دیکھیے، اللہ کسی چیز کو اپنے آپ پر خود واجب کر لے تو کر لے، بندے کسی بھی چیز کو اللہ کے اوپر لازم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے آپ اپنی جان پر رحمت اپنی نفس پر اللہ نے خود کیا کی ہے، رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ بندے کو یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں اس کا اجر ضروری ملنا چاہیے، وہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا اجر دے نہ دے، لیکن اللہ کے اوپر بندے کوئی چیز لازم نہیں کر سکتے۔ اللہ کوئی چیز لازم کر لے تو وہ اس کی اپنی مرضی۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر نماز میں اختصار کر لو، یعنی قصر کر لو، نماز کو 4 کی بجائے یعنی فرض نماز کو 2 کر لو، آدھی کر لو، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ہو، انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنا اسلحہ لیے رکھے، اور پھر وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی آ کر تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہیں، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر ایک بار ہی حملہ کر دیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہے ہو یا بیمار ہو تو اپنا اسلحہ یعنی اپنے ہتھیار مطلب اپنے پاس قریب میں رکھ دو، کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر نماز صلاۃ الخوف کی بات ہو رہی ہے، صلاۃ القصر کی بات ہو رہی ہے۔ سفر میں صلاۃ القصر ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر بھی وہ کرائٹیریاز ہیں، ایسی ہر جگہ صلاۃ القصر نہیں ہوتی ہے، اس میں 2 کرائٹیریا ہوتی ہے، 92 کلومیٹر سے دور باہر نکلنا ہو اور شہر کی حد سے باہر نکلنا ہو، تبھی صلاۃ القصر ہوگی۔ اگر شہر کی حد میں آپ 500 کلومیٹر بھی دوڑ دھوپ کر لیں تو صلاۃ القصر نہیں ہوتی۔ اگر 92 کلومیٹر اپنے شہر کے حد سے باہر نکلے تب جا کر وہ قصر میں جاتی ہے، اور پھر اس کے اور بھی بہت سارے ifs and buts ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ہم یہاں نہیں جا رہے ہیں۔ ایک ہے صلاۃ الخوف، صلاۃ القصر میں یہ ہوتا ہے کہ 4 کی بجائے 2 ہو جاتی ہیں، صلاۃ الخوف میں یہ ہوتا ہے کہ 4 کی بجائے صرف 1 رکعت ہو جاتی ہے۔ 1 رکعت کس طرح کہ جو امام ہوگا وہ ساری رکعتیں پڑھے گا، اور جو پیچھے والے مقتدی ہیں آدھے نماز پڑھیں گے، آدھے اسلحہ لے کر کھڑے ہوں گے، پھر باقی جو 1 رکعت پڑھ چکے وہ پیچھے چلے جائیں گے اور اپنا ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر جو رہ گئے تھے وہ 1 رکعت ادا کر لیں گے۔ اس طریقے سے یا تو 2 ہو جائیں گی، اگر مقتدی نے 2 پڑھی ہیں اس کی 2 ہو جائیں گی، اور پیچھے والوں کی ایک ہو جائے سوری اگر امام نے 2 پڑھی ہیں تو پیچھے والوں کی ایک ہو جائے گی، اگر امام نے 4 پڑھی ہیں تو پیچھے والوں کی 2 ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے صلاۃ الخوف ادا کی جاتی ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نمازیں پڑھو، یعنی کہ نہ تم قصر میں ہو، نہ سفر میں ہو، نہ خوف میں ہو، تو پھر پوری نمازیں ادا کرو۔ در حقیقت ایسا تم پر فرض کیا گیا ہے، اور
نماز در حقیقت ایسے فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر فرض ہے، یعنی اس کو نمازوں کو ڈیلے نہ کرو، اس کو ان کے اوقات پر ادا کرو۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے، یعنی کہ تم اگر ان کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے تو تمہیں تو شہادت کی امید ہے، تمہیں تو جنت کی امید ہے، تمہیں تو غازی بننے کی امید ہے، تمہیں تو اللہ سے بڑے اجروں کی امید ہے، انہیں تو ایسی کوئی امید نہیں ہے، پھر بھی وہ تمہارے خلاف محنتیں کر رہے ہیں، تو ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے تم بھی اس کے لیے محنت کرو۔ اللہ سب کچھ جانتا اور دانا اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دو، تم بددیانت لوگوں کی طرف جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو۔ وہ اس میں کوئی ایک یہودی تھا، اس نے مطلب کوئی ایک قبیلے کے لوگ نے کیا کیے تھے، وہ اپنی زرہ جو تھی وہ چوری کر کے لے آیا، ایک کسی کی زرہ جو تھی وہ چوری کر کے لے آیا تھا، آرمرز کو چوری کر کے لے کر آیا تھا، اور جب پتا چلا کہ اس کے گھر میں چوری کا مال ہے تو اس نے کسی یہودی کے گھر میں پھینک دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میٹر آیا تو وہ اتنی چکنی چپڑی طریقے سے اس نے دلیلیں دی کہ یہودی کے پاس سے وہ نکلی ہے تو وہی چور ہے، اور بہت ساری اس نے ایویڈنس دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو ہی کیا بولتے ہیں اس کے حق میں مطلب اس کے خلاف فیصلہ کرنے والے تھے کہ اللہ نے ان کو آگاہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت کر دیتے ہیں غلط فیصلہ فرمانے سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر وقت کس میں رہتے ہیں، نبی جو رہتے ہیں اللہ کی رحمت اور ان کے حفاظت میں رہا کرتے ہیں۔ اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار ہو اور معصیت پیش ہو یعنی کہ گناہ گار ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر ان کے سارے اعمال کو اللہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ یعنی دنیا میں تو تم ان کے وکیل بن جاؤ گے غلط کو جانتے ہوئے کہ غلط ہے، لیکن قیامت میں کون ان کی وکالت کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مگر جو برائی کما لے تو اس کے یہ کمائی اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم ہے، دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر لاد دیا، یعنی بہتان کی بات آ رہی ہے کہ کسی کے اوپر گناہ کرنے کے بعد اس کا الزام کسی دوسرے کے سر پر ڈال دینا، اس نے تو بڑا بہتان باندھ دیا اور سری گناہ کا بار اپنے سر پر سمیٹ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی چکا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کا غلط فہمی میں مبتلا نہیں حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ یہ یہاں پر وہی بہتان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ الزام کسی اور کی جان پر ڈال دینا، بہتان اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کے بارے میں بیان کرنا، اس کے بارے میں الزام لگانا۔ غیبت اس کو کہا جاتا ہے نا کہ کسی نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، ہے نا، اور پھر اسی کے اوپر اس کو بیان کرنا، تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ اور غیبت اسے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ شخص تمہارے سامنے ہو اور تم اس بات کو نہ کر پاؤ، اس کے سامنے آنے سے تم اپنی زبانوں کو روک لو، تو بس ہر وہ بات جو کسی کے سامنے تم نہیں کر سکتے اس کے خلاف اس کے پیچھے کر رہے ہو، وہ ساری کی ساری غیبت میں شامل ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کی تلقین کر رہا ہو، کسی کو صدقے کے لیے باتیں بتا رہا ہو چھپ چھپ کر، یا کسی کو چھپ کر صدقہ کر رہا ہو، یا اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہا ہو، یا کسی نیکی کے کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی
سے کچھ کہے چھپ کر تو یہ البتہ بھلی بات ہے. یعنی کہ بلا فضول میں چھپ کر جو سرگوشیاں کی جاتی ہیں، مشورے کیے جاتے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے الا یہ کہ کسی نیکی کے کام کا چھپ کر تذکرہ کیا جائے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر دیں گے. مگر جو شخص رسول صلی اللہ، آیت نمبر 115 115، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے اور حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی، یعنی کہ سیدھے راستے جاننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے خلاف روش اختیار کرے تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. یعنی کہ بندہ جس طرف رخ کر لیتا ہے، چاہے اللہ کی طرف رخ کر لے یا اللہ کے مخالف رخ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی پر چلا دیتا ہے. اگر بندہ اللہ کے مخالف رخ کر لے، اللہ اس کو مخالف رخ کو آسان کر دے گا. جو بندہ اللہ کی طرف بڑھنا شروع کر دے، اللہ اس کے اپنے طرف بڑھنے کے راہوں کو آسان کر دے گا، حتیٰ کہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کی طرف دوڑ کر آئے گا. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا. مقررہ حصہ بندوں کا کون سا ہے؟ یعنی کہ ان کے نیکیوں کا حصہ لے لوں گا اور ان کو گناہوں میں مبتلا کر دوں گا، ان کے وقت کا حصہ لے لوں گا، ان کی نیکیوں میں سے حصہ لے لوں گا. اور یہ وعدہ شیطان اللہ سے کر کے آیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے. کیوں مہلت دی ہے؟ کیونکہ اس نے بہت ساری اللہ کی عبادت کی تھی، اس کے اجر کے طور پر وہ اللہ سے مہلت لے کر آیا ہے قیامت تک کی، ابن آدم کو بھڑکانے کی، ان کو وسوسے ڈالنے کی، ان کو راہ حق سے گمراہ کرنے کی. میں ان کی نیکیوں کا ایک مقررہ حصہ لے لوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان تک کاٹ دیں گے. یعنی کہ وہ جو چڑھاوے چڑھانے کے لیے وہ کان کاٹ دیتے ہیں اور یہ نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ گائے، یہ بیل، یہ کسی کے لیے نہیں استعمال کی جائے گی کیونکہ یہ دیوی دیوتا کی ہیں. میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر دیں. یعنی کہ جینڈر ٹرانسفارمیشن بھی ایک اس کی ایگزامپل ہے. اپنے لپ وغیرہ وہ سب وہ کرتے ہیں چینج اپنی باڈی اور اس میں بہت سارے ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں. یہ شیطان کے بنائے ہوئے مزین کام ہے. وہ انسان کی ساکھ جیسی بنی ہوئی ہے اس کے اندر وہ تبدیلیاں کروانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیزوں سے ناراضی ہوتے ہوئے ہم انسانی طور پر جو چیزیں اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں یہ شیطان کے بنائے ہوئے ہتھ کنڈے ہیں. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنے دل اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، یعنی کہ جھوٹی امیدیں کرتا رہتا ہے کہ اس کے بعد یہ ملے گا یہ ملے گا، لیکن وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں کے راستے ہوتے ہیں. مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر موقوف ہے. جو بھی بھلائی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پائے گا. یعنی یہ جس طریقے سے کہتے تھے نا کہ ہم جو ہے 40 دن رہ کر پھر جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کے ہم چہیتے بندے ہیں. اور وہ کرسچنز نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے سولے پر چڑھ گئے، کوئی بھی کام کرتے رہیں سب صحیح ہے. اللہ نے کہا کہ یہ سب ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، ان کا انجام اس بنا پر ہرگز نہیں ہونے والا، بلکہ کس بنا پر ہوگا؟ اعمال کی بنا پر ہوگا. جیسے جو اعمال کمائے گا ان کو ویسے ہی اجر دیے جائیں گے. جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو مومن. عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے. کوئی شخص بہت سارے عمل صالح کر لے لیکن ایمان نہ ہو تو وہ سارے کے سارے اس کے رد کر دیے جائیں گے.
تو یہ یعنی عمل صالح اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، دونوں ہی ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ہم مطلب جنت کا داخلہ دونوں چیزوں پر ملے گا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا